سب سے پہلا مرحلہ تو ایک امام کا آتا ہے. اگر ہمارے محلے کے امام کو دیکھ لیا جائے، اماموں کا حال آپ ذرا دیکھیں. ایک مقتدی جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، چہرے پر داڑھی بھی نہیں رکھا ہے، اس کا گھر دیکھیں، اے سی لگی ہوئی ہے، ماسٹر بیڈ روم ہے، 4 طرح کی لائٹ لگی ہوئی ہے، سنگ مرمر اور ٹائلز لگا ہوا روم بنایا ہے اور کھراٹے لے کر آرام کر رہا ہے. لیکن ایک قوم کا امام جو 5 وقت پابندی کے ساتھ اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے مقتدیوں کو نماز پڑھاتا ہے، جو آپ کے ہر دکھ درد میں شامل ہوتا ہے، اس امام کی تنخواہ کیا ہوتی ہے، اس امام کا کمرہ کیسا رہتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام آدمی جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اس کا کمرہ تو 5 سٹار. اور ایک امام جو انبیاء کے علوم کا وارث ہوتا ہے، اس کا کمرہ دیکھیں، ادھر سانپ لٹک رہا ہے، ادھر چوہا دوڑ رہا ہے، ادھر ڈبہ پڑا ہے. اور عام طور سے کیا ہوتا ہے، جو مسجد کے اسٹور روم ہوتا ہے نا، وہی اسٹور روم امام کا حجرہ ہوا کرتا ہے. کیا نام؟ امام صاحب کا حجرہ. اور جا کر اندر جھانک کے دیکھو، ادھر جالا، ادھر مکڑا، ادھر چوہا دوڑ رہا ہے، ادھر سانپ لٹک رہا ہے. یہ حال ہوتا ہے امام کے حجرے کا. کون ہے وہ؟ قوم کا امام ہے. قوم کا امام ہے. بڑا افسوس لگتا ہے سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، کہ جو امام بچے کی پیدائش سے لے کر قبر میں اتار کر اذان دینے تک ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ نے اس امام کو فراموش کر دیا. امام کی تنخواہ 5,000 6,000. جب پوچھا جائے تنخواہ بڑھاؤ، ارے امام صاحب آپ کو تنخواہ کی ضرورت ہی کیا ہے، امام صاحب کا تو ایسے ہی چل جاتا ہے. ارے کیسے چل جائے گا بھائی؟ کیا امام کو دوائیں معاف ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کہے گا آپ تو امام صاحب ہے، جائیے، آپ کو ہم فیس نہیں لیں گے. فروٹ دکان میں جائے گا، فروٹ والا کہے گا کہ آپ تو امام صاحب ہے، چلیے آپ سے پھل کے پیسے نہیں لیں گے، واپس چلے جائیے. میرے عزیز، امام کی قدر کیا کرو. ہم باہر کے علماء، بڑے بڑے فلائٹ میں آنے والے نامور علماء کی قدر تو کرتے ہیں. ایک نائٹ کا 60,000 70,000 دینے میں قطراتے نہیں ہیں. لیکن جو ہمارا قوم کا امام 5 وقت ہمارا ساتھ دیتا ہے، رات کو 12 بجے آپ کا بیٹا چلاتا ہے، آپ کا بچہ روتا ہے، تو کوئی باہر والا آ کر آپ کے بچے کے کان میں دم نہیں کرتا ہے، آپ کے بچوں کو پھونک نہیں مارتا ہے، بلکہ آپ رات کو 12 بجے اٹھ کر کے اپنے امام کی کنڈی کو کھٹکھٹاتے ہیں، دروازے کو نوک کرتے ہیں. امام صاحب بچہ رو رہا ہے، چلیے نا ذرا اس کو دم کر دیجئے. وہ امام کتنا ایماندار ہوتا ہے، ذرا سوچے. رات کو 12 بجے اٹھ کر بھی آپ کے بچے کو دم کرنے کے لیے آتا ہے. اس کی محبت ذرا دیکھیں. آپ کا امام ہے، رات کو 4 بجے آپ کو جانور حلال کرنا ہے، کون اٹھ کر آتا ہے؟ 70,000 والا آپ کا مقرر آئے گا، 35,000 والا آپ کا شاعر آئے گا، کوئی نہیں آنے والا ہے. اگر کوئی اٹھ کر آئے گا، آپ کا امام اٹھ کر آئے گا. میرے عزیز، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں اترنے تک جتنے مراحل ہیں، سارے مراحل کو آپ کا امام طے کرتا ہے. اور ہم نے سب سے برا حال اگر کسی کا کر رکھا ہے، وہ اپنے قوم کے امام کا کر رکھا ہے. اماموں کی قدر نہیں کرتے ہو. یاد رکھو، یہی امام جو دنیا میں آپ کا امام ہے، بروز قیامت بھی یہ آپ کا امام سب سے آگے آگے ہوگا، اور اس کے مسجد کے سارے مقتدی اس کے پیچھے پیچھے ہوا کریں گے. آج اپنے امام کی قدر کرو گے تو کل بروز قیامت سرخ روح ہو جاؤ گے. اور اگر آج آپ نے اپنے امام کو فراموش کر لیا تو کل آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اپنے امام کو فراموش نہ کریں. بہت سارے طریقے ہیں. ہم نعت خواں کو نعت سنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، چھوڑ دیتے ہیں، بہت اچھی بات، دینا بھی چاہیے. آقا کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے. لیکن مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ نعت بھی نبی پاک علیہ السلام کی مدح ہے، نعت ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن سراپا نبی پاک علیہ السلام کی مدح ہے. خود قرآن پاک پورا نبی پاک علیہ السلام کی نعت ہے. لیکن جو نعت ہم اردو میں پڑھتے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا قرآن زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ قرآن زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم ایک دنیا کے نعت خواں کو سنتے ہیں تو ہم ان کی نعت گوئی کو سمجھتے ہیں بھی کہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم چھوٹ پر چھوٹ لٹاتے جاتے ہیں. لیکن مصلی امامت پر آپ کا امام جو روزانہ آپ کو 5 وقت نماز پڑھا رہا ہے، شاندار انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کبھی آپ آگے بڑھ کر امام کو کہے ہیں کہ امام صاحب آج آپ نے بہت اچھی تلاوت کی ہے، دل باغ باغ ہو گیا، یہ میری طرف سے کچھ تحفہ رکھیے؟ کبھی امام کو چھوڑ دیا ہو؟ نہیں.
शायरों को देना है, नात खानों को देना है। भाई माफ कीजिएगा, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। शोरा को नवाजें, लेकिन शोरा के साथ साथ इमामों को फरामोश ना करें। जिस तरीके से आप आलिमों को देते हो, स्टेज के ऊपर आप शायरों के ऊपर, मुकर्रिरों के ऊपर आप लुटाते हो, अल्लाह आपको तौफीक दे। कभी इमाम के हुजरे में चले जाना, जाकर कान में चुपके से पूछ लेना, हजरत कोई चीज जरूरत अगर हो तो बता दे। अगर आपको कोई चीज की जरूरत हो, आप चुपके से बता दिया करें, आप लाकर इमाम को पेश कर दिया करें। मार्केट में जाएं, फल खरीद रहे हैं, 1 किलो फल अपने लिए लिया, आधा किलो इमाम साहब के लिए भी ले लीजिए। चिकन के दुकान में गए, गोश्त खरीद रहे हैं, 1 किलो अपने लिए लिया, आधा किलो इमाम साहब के लिए भी ले लीजिए। चुपके से लाकर उनके कमरे में पहुंचा दीजिए। इससे आप जिस तरीके से सदका जारिया का काम करेंगे, जब आपका इमाम खुश होगा तो रसूलुल्लाह खुश होंगे, क्योंकि इमाम उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। इमाम खुश होगा तो रसूलुल्लाह खुश होंगे, और जब रसूलुल्लाह खुश होंगे तो परवरदिगार आलम आपसे राजी हो जाया करेगा।